السلام علیکم، آپ سب لوگ کیسے ہیں؟ کمنٹ میں مجھے ضرور بتانا۔ آج کا جو ویڈیو ہے اسے دھیان سے سنیے اور سمجھیے، اور جتنا زیادہ ہو سکتا ہے نا اتنا شیئر بھی کیجیے، ٹھیک ہے نا؟ کچھ دن پہلے میں ایک گاؤں گیا ہوا تھا، وہاں پر مجھے ایک مریض ملی، مطلب ان کا شوہر جو ہے بیوی پریشان تھی بہت زیادہ ایک بندے کی۔ تو میں ظہر کی نماز پڑھ کے باہر نکلا تو اس کا شوہر مجھے باہر ملا، جس کی بیوی پریشان تھی۔ وہ مل کر کہنے لگا کہ حضرت میری بیوی کو بہت تکلیف ہو رہی ہے، بہت پریشان ہو رہی ہے، آئیے آ کر ایک مرتبہ دم کیجیے آپ، یا پھر پانی میں دم کر کے دیجیے تاکہ میں پلاؤں اسے۔ ٹھیک ہے بول کے مان گیا، میں گھر پہ چلے گیا اسے، وہ حالانکہ جانا نہیں چاہ رہا تھا میں، پھر بھی وہ لے کے چلے گا تو اب منع کیا کر سکتے ہیں بول کے چلے گئے ہم گھر پہ اس کے۔ جب اس کے گھر پہ گئے تو پانی میں دم کیا، میں نے پانی دیا اور بولا کہ اسے صبح شام یہ پانی پیتے رہو یا کنٹینیو پیتے رہو تو اچھا رہے گا، انشاءاللہ فائدے میں رہے گا، اللہ چاہے تو اللہ شفا عطا کریں گے۔ تو ہوا یہ کہ میں نے پوچھا کہ کیا ہوا ہے، کیا پریشانی ہے، تو انہوں نے بتایا کہ میری بیوی کو جو ہے جنات کے اثرات ہیں۔ ہم نے بہت جگہ علاج کروایا لیکن کوئی فائدہ ہی نہیں ہوا اس علاج کا۔ اس کے بعد ہمیں پتہ چلا ایک گاؤں میں ایک عامل ہے، وہاں علاج ہو جاتا ہے بول کر۔ ہم نے کیا کیا کہ اتنی جگہ علاج کروایا، یہاں بھی ایک بار دکھا کے دیکھتے ہیں، یہ سوچ کر میں لے کے گیا اپنی بیوی کو۔ جب اپنی بیوی کو وہاں پر لے کے گیا تو وہ علاج ایسے کر رہا تھا عامل، مجھے بتانے میں بھی شرم آ رہی ہے حضرت آپ کو، یہ بتا ہی نہیں پا رہا ہوں میں آپ کو، الفاظ ہی نہیں مل رہے میرے منہ سے، ادا ہی نہیں ہو رہے۔ اتنا بے شرمی بھرا طریقہ تھا وہ علاج کرنے کا، آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ جیسا ہی اس نے یہ کہا تو مجھے عجیب فیلنگ شروع ہوئی، کیا بتاؤں، ایک عجیب فیل ہونا شروع ہوا۔ تو میں نے پوچھا کہ بھائی ایک کام کرو، اب بتا دو کیا مسئلہ ہے، پھر دیکھتے ہیں کتنا افسوسناک ہے، کتنا شرمناک ہے۔ اس نے بتایا کہ اس کے پاس جو ہے مریضوں کی بھیڑ لگی ہوئی ہوتی ہے، بہت سارے مریض آتے ہیں اس کے پاس علاج کروانے کے لیے، لیکن وہ علاج ایسے کرتا ہے کہ آج تک میں نے کہیں پر بھی اتنے عاملوں کے پاس گیا ہوں، کہیں پر بھی میں دیکھا ہی نہیں میں نے کہ یہ علاج کوئی بھی عامل ایسے علاج کرتا ہے کیا، کسی نے نہیں کیا جس طرح یہ علاج کرتا ہے۔ اس کا طریقہ ہی الگ ہے پوری طرح سے علاج کرنے کا۔ میں نے پوچھا بھائی آپ جو ہے بتا دو آخر کیا طریقہ ہے اس کا۔ تو اس نے بولا کہ وہ کرتا یہ ہے، جب علاج کرنے کے لیے کوئی بھی مریض جاتا ہے اس کے پاس میں تو وہ پوچھتا ہے کیا ہو رہا ہے۔ اگر کوئی مریض اسے بول دے کہ ایسا ایسا پرابلم ہو رہا ہے، مجھے بدن میں بھی دکھتا ہے، تو وہ کیا کرتا ہے، جس جگہ پہ بدن میں دکھتا ہے نا وہاں پہ اپنا پیر رکھتا ہے۔ سمجھ لو کسی کے سینے میں درد ہو رہا ہے تو وہاں پہ وہ پیر رکھ دیتا ہے، کسی کے پیٹ میں درد ہو رہا ہے وہاں پہ وہ اپنا پیر رکھ دیتا ہے، ایسا نہیں پیر نازکی سے آہستہ سے نہیں رکھتا، زور سے رکھ دیتا ہے پیر۔ اور کسی کی کمر میں درد ہو رہا ہے تو اسے الٹا لٹا کر کے وہاں پر پیر رکھتا ہے، پیٹ میں درد ہو رہا ہے کسی کے تو اسے الٹا لٹا کر وہاں پر پیر رکھ دیتا ہے۔ اچھا یہ جینٹس کی بات چھوڑ دو، جینٹس کا پھر بھی ٹھیک ہے، لیڈیز کو بھی ایسے ہی کرتا ہے۔ کیا بتاؤں میں آپ کو، اگر کسی لیڈیز نے کہہ دیا کہ اسے گردن میں درد ہو رہا ہے تو وہاں پہ پیر رکھے گا، اللہ استغفر اللہ بولنے میں مجھے شرم آ رہی ہے، اگر کوئی لیڈیز کہتے کہ سینے کے پاس درد ہو رہا ہے تو وہ سینے کے پاس بھی پیر رکھے گا۔ کیا بتانے میں مجھے خود شرم آ رہی ہے، ایکچولی اس نے تو بتا دیا تھا، اب مجھے آپ کے سامنے بتانے میں بڑی شرم آ رہی ہے۔ وہ یہاں تک اس نے کہا کہ پیٹ میں درد ہوتا ہے کہتے لیڈیز تو وہاں پر پیر رکھتا ہے۔ اب سوچ کے دیکھو، جہاں جہاں درد ہو رہا ہے لیڈیز بول رہی تو وہاں پیر رکھ رہا ہے، کیسے علاج ہو رہا ہے اس کا؟ اب علاج کا ہو گیا اسے، نہ قرآن کی تلاوت ہے، نہ ذکر و اذکار ہے، نہ کوئی دم کر کے دے رہا ہے، کچھ نہیں، صرف پیر رکھنا اور تعویذ پلیتے یہ سب دے کے بھیج دینا۔ یہ کیسا طریقہ ہوا علاج کرنے کا؟ یا ایمان کیا ہو رہا ہے ہمارا؟ پوری طرح سے ایمان کو ختم کیا جا رہا ہے یہاں پر۔ ارے ایک بات سوچو، آپ کو دیکھ کر پتہ نہیں چلتا کیا لوگوں کو؟ میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں لوگوں سے، آپ دیکھ کر نہیں پتہ چلتا کہ یہ صحیح ہو رہا ہے غلط ہو رہا ہے؟ جب آپ کو یہ لگتا ہے کہ غلط ہو رہا ہے تو کیوں علاج کرواتے ہو اپنا وہاں پر؟ کیا ایمان اتنا سستا ہو گیا ہے آپ کے نظروں میں کہ آپ اتنے آسانی سے اپنی عزت اور ایمان کو لٹوا بیٹھتے ہو؟ ارے ایک عورت نے مجھے بتایا، کیا کہتے ہیں، ہاں اس کے پڑوس والی ایک عورت نے مجھ سے سلام کلام کیا اور مجھے بتایا کہ حضرت میری کمر میں بہت درد تھا، کسی نے مجھے بتایا کہ وہ عامل صاحب بہت اچھا علاج کرتے ہیں۔ میں گئی اس کے پاس، اس نے میرے کمر پہ اتنا زور سے پیر رکھا کہ 2-3 دن تک میں اٹھ نہیں پا رہی تھی، اور اس نے کہا کہ ہر اماوس کو آنا ہے، ہر اماوس کو، اور جب بھی میں اس کے پاس جاتی اتنی زور سے میرے پیر پہ، میں جہاں جہاں درد ہوتا بولتی وہاں پیر رکھتا ہو، آ کے اتنا درد ہوتا مجھے گھر پہ آنے کے بعد، اتنی تکلیف ہوتی مجھے، میں اٹھ نہیں پاتی تھی، 2-3 دن مجھے بیڈ ریسٹ رہنا پڑتا تھا، اتنی بری حالت ہوئی تھی میری۔ یہ کتنا بے شرمی بھرا طریقہ ہے علاج کرنے کا،
کیسے؟ ارے عورت کو دیکھنا منع ہے تو وہ ایسے ایسی جگہ پیر رکھ رہا ہے علاج کرنے کی، میں کیا بتاؤں آپ کو۔ ارے کچھ نے مجھے یہ بھی بتا دیا کہ اگر کوئی اسے کہہ دے کہ پیشاب کی جگہ میں درد ہوتا ہے تو وہاں پر بھی پیر رکھ دیتا ہے۔ مجھے بولنا نہیں چاہیے تھا لیکن بول رہا ہوں آپ کو بتانے کے لیے۔ کوئی یہ کہہ دے کہ پیچھے بیٹھنے کی جگہ پہ مجھے درد ہوتا ہے تو وہاں پر بھی پیر رکھ دیتا ہے۔ یار حد ہے نا یہ بے شرمی کی، اس سے زیادہ بے شرمی اور کیا ہو سکتی ہے؟ ارے یہ لوگ کتنے بے وقوف ہیں، میں مجبور ہو کے میرے منہ سے یہ نکل رہا ہے، کتنے بڑے بے وقوف ہیں لوگ، دیکھ کر بھی وہاں پر جا رہے ہیں، حالانکہ پتہ ہے لوگوں کو یہ جو کر رہا ہے بالکل غلط کر رہا ہے، پتہ ہونے کے باوجود بھی لوگ وہیں جا کے علاج کروا رہے ہیں اپنا۔ کتنے زیادہ وہ عامل تو بے شرم ہے لیکن ساتھ ہی ساتھ وہ عورتیں اور مرد بھی کتنے بڑے بے شرم ہیں جو اس کے پاس علاج کروانے والے ہیں۔ یعنی اتنے بڑے بے شرم ہے، کتنے بڑے بے شرم ہوں گے وہ جو اس کے پاس علاج کروانے کے لیے جا رہے ہیں۔ سوچ کے دیکھو آپ، اندازہ ہے آپ کو؟ ارے پہلے کے ہمارے جو بزرگ تھے نا، وہ ایمان کو بچایا کرتے تھے ہمارے علاج کے ساتھ ساتھ وہ کہتے تھے سب کچھ کرنے والا اللہ ہے، ہم بس ذریعہ ہیں۔ آج کل سب کچھ ختم ہو گیا ہے، بس ایسے ایسے نئے طریقے ایجاد کر لیے گئے ہیں، ایسے ایسے نئے طریقے سے علاج کرتے ہیں، وہ سوچ بھی نہیں سکتا بندہ۔ جو علاج کرنے والا ہوتا ہے اسے تو کیا بتاؤں، اسے تو کتنا بڑا بے شرم ہوتا ہے، وہ شرم حیا سب کچھ چھوڑ کے ایسے ایسے طریقے اپناتا ہے، لیڈیز پر ہو، جینٹس پر، عورتوں پہ، مردوں پہ، بچوں۔ ارے ایک کیا بتاؤں میں آپ کو، مجھے وہاں سے پتا چلا، میں گیا بھی تھا ایک مرتبہ، یہ باتیں ساری سنی میں نے، تو ان کے گاؤں کے نزدیک ہی تھا وہ، میں اور میرے دوست مل کے گئے وہاں پہ، جانے کی دیکھنا تھا ہمیں، اتنی ساری باتیں سننے میں آئی، اتنی بے شرمی بھری باتیں سننے میں آئی تو ہمیں دیکھنے کی خواہش ہوئی، اب دیکھنا ہی تھا ہمیں آخر سچ کیا ہے جھوٹ کیا ہے۔ ہم لوگ گئے تو بتا رہا ہوں میں، ایک بڑی ایک خانقاہ ہے یا میدان ہے جو بھی ہے اس کا گھر وار جو بھی ہے۔ ارے میرے دوستوں نے مجھے دیکھ کر بتایا 10-12 سال کے بچوں کے پیٹ پر پیر رکھ رہا ہے، بچیوں کے پیٹ پہ پیر رکھ رہا ہے، ان کی پیٹھ پہ، کمر پہ پیر رکھ رہا ہے۔ ارے نازک بچیاں ہیں وہ، کیا یہ اس کی عمر 30-35 سال سے زیادہ ہوں گی، میرے خیال 40-50 سال کے آس پاس ہوں گی، اور اچھا خاصا وزن ہے بول رہا تھا میرا دوست، کم سے کم 80-90 کلو زیادہ ہوگا۔ کیا حال ہوتا ہوں گا ان کا جس پر یہ پیر رکھتا ہوں گا؟ یہ کیا طریقہ ہے یہ؟ اور لوگ کہتے ہیں کہ اس کے آنکھ میں پیرا آتے ہیں، مطلب کوئی جن آتا ہے یا کوئی وہ۔ اور ایک بات بتانا بھول ہی گیا میں آپ کو، وہ جہاں پہ علاج کرتا ہے نا، وہ کہتے ہیں کہ لوگ اس گاؤں کے ایک ولی تھے، وہ ولی اس کے بدن پہ آتے ہیں، آ کے وہ علاج کرتے ہیں۔ وہ کہتا ہے یہ علاج میں نہیں کرتا، ٹھیک ہے، یہ علاج میں نہیں کرتا، میرے جو ولی ہے وہ میرے بدن میں آتے ہیں، وہ علاج کرتے ہیں، بس میں تو ایسے ہی رہتا ہوں، سارا کام وہ کرتے ہیں، میں کچھ نہیں کرتا۔ تو ایسے کون سے ولی اللہ ہوں گے جو تکلیف کو ختم کرنے کے بجائے اور تکلیف بڑھا رہے ہیں، وہ بھی بے شرمی کے ساتھ؟ آپ کو لگتا ہے ولی اللہ یعنی اللہ کا دوست ہوتا ہے؟ ایسے ولی اللہ کبھی ایسا کام نہیں کرتے، کبھی نہیں کرتے۔ وہ تو جیتے جی تو نہیں کرتے، مرنے کے بعد تو کیوں ہی کریں گے؟ بس وہ اور ان کا اللہ ہوتا ہے، بس کافی ہے۔ وہ جنت کے خواب دیکھ رہے ہوتے ہیں، یہ ان کا نام لے کے بدنام کر کے، لوگوں کی ایمان کو خراب کر کے، اور اتنا ہی نہیں، وہ اپنے پیروں میں لوگوں کو سجدہ کرواتا ہے، اپنے سامنے جھکاتا ہے لوگوں کو، اپنی تعریف کرواتا ہے لوگوں سے۔ اتنا ہی نہیں یار، اپنے پیر پڑواتا ہے، اپنے ہاتھ چومتے ہیں لوگ، اس کے آگے ہاتھ چومتے ہیں، پیشانی پہ بوسہ دیتے ہیں اسے لوگ۔ کیا بتاؤں میں، وہ جانے کے بعد میرا دل اتنا تڑپ اٹھا، اتنی تکلیف ہوئی میرے دل میں، ایسا محسوس ہوا کوئی چھری لے کے دھیرے دھیرے میرے دل کو کوئی کرید رہا ہو، اتنی زیادہ تکلیف ہوئی مجھے۔ کیا حال ہو گیا آج مسلمانوں کا، ذریعے سے تکلیف کے چکر میں اپنا ایمان تک نہیں دیکھ رہے، پوری طرح سے ختم کر دے رہے۔ مانتا ہوں میں تکلیف ہو رہی ہے، لیکن یاد رکھو اگر اس تکلیف میں آپ مر گئے، کم سے کم اللہ کو یہ تو بول سکو گے نا، یا اللہ یہ تکلیف کی وجہ سے میں مر گیا، ہو سکتا ہے نا اسی وجہ سے اللہ آپ کی مغفرت کر دے، ہو سکتا ہے نا آپ یہ علاج کرتے کرتے، بے شرمی کا علاج، شرک و بدعت کرتے کرتے مر گئے، تو کیا بولو گے اللہ کے پاس، کیا جواب دو گے وہاں پر؟ یا اللہ میں شرک کرتے کرتے، بے شرمی بھرا علاج کرتے کرتے مر گیا، کیا امید ہے اللہ آپ کی مغفرت کریں گے؟ یاد رکھو ایسی تکلیفوں کا علاج کرواؤ، روحانی علاج کا۔ ایسا نہیں بولتا میں ہر عامل برا ہوتا ہے، اچھے عامل بھی ہوتے ہیں، ان کے پاس علاج بھی کرواؤ، جو واقعی میں سنت اور اسلام کے سنت کے پابند ہیں اور شریعت مطہرہ کے پابند ہیں، اسلام پر چلنے والے ہیں، قرآن اور حدیث کی روشنی میں دائرہ اسلام کے اندر رہ کر علاج کرنے والے ہیں۔ ایسوں سے علاج کرواؤ اپنا، جو سنت طریقے سے، صحیح طریقے سے علاج کروانے والے ہیں،
جو قرآن کی آیتوں سے، مسنون دعاؤں سے، رقیہ سے، اس سے علاج کرواؤ۔ یہ فضول کے عاملوں کے پاس جا کے اتنی بڑی بے شرمی سے علاج مت کرواؤ اپنا۔ اب سوچ کے دیکھو، اس میں کوئی بزرگ ہوتا ہے 60 سال 70 سال، کوئی چھوٹا بچہ ہوتا ہے، اس کے اوپر یہ ایسا بھاری بھرکم اپنا پیر رکھ دیتا ہے، وزن پیر رکھتا ہے، کتنا درد سے تڑپتے ہوں گے وہ لوگ۔ یہ گئے تھے اپنا علاج کروانے کے لیے، لیکن آتے ہیں وہاں سے الٹا اپنا درد بڑھوا کیا اور۔ ایسا مت کرو میرے بھائیوں میری بہنوں، اتنے بڑے بے شرم مت بنو اور اتنے بڑے بیوقوف مت بنو۔ دیکھو کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، دیکھ کے اپنا علاج کرواؤ۔ اس طرح کر کے اپنی خود کے حالات کیوں بگاڑ لیتے ہو؟ اپنے بدن کی حالات کیوں خراب کرتے ہو؟ اپنے مرض کو اور کیوں بگاڑ دیتے ہو؟ اپنی بیماری کو اور کیوں بڑا کر دیتے ہو؟ اور اتنا ہی نہیں، اپنے ایمان کو ہی ختم کیوں کر دیتے ہو آپ کو تھوڑی بھی سمجھ نہیں ہے کیا کہ ہمارے ایمان کا حال کیا ہو رہا ہے؟ کیا یہ صحیح طریقہ ہے کیا علاج کرنے کا؟ بالکل غلط ہے، یہ بے شرمی بھرا ہے۔ اللہ نہ کرے موت کب آئے گی کسی کو نہیں پتا۔ اگر علاج کرتے کرتے یا علاج کرواتے کرواتے مر گئے نا آپ، کبھی آپ کی مغفرت نہیں ہوگی، یاد رکھنا۔ میں یہ نہیں چاہتا، ایسا نہیں بول رہا ہوں کہ علاج مت کرو، اگر علاج نہ ملے تو اسی حالت میں مر جاؤ، کم سے کم اللہ آپ کی مغفرت تو ضرور کرے گا، کیونکہ میرا بندہ تکلیف سے آیا ہے، اپنا ایمان خراب نہیں کیا، ایمان کو نہیں بیچا اس نے۔ پہلے کے صحابہ کیا تھے؟ ایمان کے لیے اپنی جان دے دیتے تھے۔ اب کیا ہے معلوم ہے؟ جان کے لیے ایمان دے دیتے۔ تھوڑی سی بیماری کیا ہوئی، ایمان کو داؤ پہ رکھ دیتے۔ تھوڑی جناتی اثرات کیا ہوئے، جادو کے اثرات کیا ہوئے، اپنے ایمان کو طاق پہ رکھ کے علاج کروا لیتے ہیں۔ چاہے کوئی بھی علاج ہو، بس میری تکلیف ختم ہو جائے، میں آرام ہو جاؤں، بس میرا ایمان رہا تو رہا، نہیں تو نہیں، مجھے کچھ نہیں فرق پڑتا، بس میرا علاج ہو جائے۔ یہ کیسی سوچ ہے یہ؟ ہاں، کیا شکل لے کے جاؤ گے اللہ کے سامنے جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھیں گے آپ سے، میں نے اتنی تکلیف سہی امت کے واسطے، تم تک ایمان پہنچائے، اسلام کو پہنچائے، تم کیا صلہ دے رہے ہو میرا؟ ٹھیک ہے؟ اور صحابہ پوچھیں گے آپ کو کہ ہم نے اتنی تکلیف سہی اسلام کو تم تک پہنچانے کے لیے، تم کیا یہی صلہ دے رہے ہو؟ اپنا ایمان کو ختم کر کے آئے ہو؟ یاد رکھنا، ان کے سامنے آپ کی شکل دکھانے کی ہمت نہیں ہوگی، اور اللہ کے سامنے کیا امید لے کے جاؤ گے؟ اس لیے ایسے مت کرو اللہ کے واسطے۔ آج کی اس ویڈیو میں بس اتنا ہی، پھر ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے۔